الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد للہ اللہ عز و جل کی توفیق سے اور اس کی مدد سے، اس کے فضل سے سلسلۃ الاسماء الحسنی جاری ہے۔ پچھلے 15 دنوں سے الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، آج 16واں دن ہے، اور اس کا اصل بنیادی سبب جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، جو آدمی ان کا احصاء کر لیں، ان کو یاد کریں، انہیں سمجھے اور انہیں برتے، تو وہ آدمی ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں وہ 99 مبارک پیارے پیارے نام بھی ذکر فرمائے گئے ہیں۔ بہت دن ہو گئے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم درس کی ابتدا ان مبارک ناموں سے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم سب اپنے سچے دل سے، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ ان ناموں کو اپنی زبان سے پڑھیں اور سن لیں تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی حاصل ہوگی۔ پھر آج کا درس شروع ہوگا، اور 99 نام یہ ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلالہ۔ الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کے مبارک 99 نام ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمائے ہیں، اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے اللہ کے مبارک نام ہم پڑھ چکے اور سمجھ چکے اور اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے دن جو 2 ناموں کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں سے پہلا نام ہے القہار جل جلالہ، اور دوسرا نام ہے الوہاب جل جلالہ۔ یہ 2 نام جو آج منتخب کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا نام جلالی ہے اور دوسرا نام جمالی ہے، یعنی پہلے نام القہار جل جلالہ سے اللہ عز و جل کا جلال معلوم ہوتا ہے، اس کی ہیبت معلوم ہوتی ہے، اس کا ایک رعب معلوم ہوتا ہے، اس کی قوت معلوم ہوتی ہے، اس کا جلال اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو نام ہے الوہاب جل جلالہ، اس سے ایک امید پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے، اور دل میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف کشش پیدا ہوتی ہے، دل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بڑے مبارک نام ہیں۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں ناموں کی معرفت اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی الوہاب جل جلالہ کی تجلیات سے ہم سب کو بہراور فرمائے۔ سب سے پہلے ہم لغت کے اعتبار سے اس کا معنی معلوم کریں گے۔ القہار لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ لفظ تقریباً 6 مرتبہ وارد ہوا ہے، اللہ کا یہ مبارک نام القہار، اور ایک جگہ اللہ کا ایک اور نام آیا ہے القاہر۔ قرآن مجید میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تو قاہر اور قہار یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، اسی سے لوگ عبد القاہر نام بھی رکھتے ہیں۔ تو القاہر یہ بھی قرآن میں آیا ہے، اور القہار یہ بھی قرآن مجید میں 6 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ یہ دونوں لفظ کا اصل روٹ اس کا مادہ ہے قہر، قاف ہا اور را، قہر۔ یہ لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں اور ہمارے یہاں گجراتی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک غلط معنی اردو اور گجراتی میں لیا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کا وہ معنی نہیں ہے۔ گجراتی میں اس کو بولتے ہیں قہر، اخبارات میں یہ لفظ بار بار پڑھنے میں آتا ہے۔ آج کل جو لفظ چل رہا ہے کورونانو قہر، قہر کا مطلب ہوتا ہے ایک ظلم، عذاب، اور اس طرح کے معنی اس سے مفہوم ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں۔ اردو میں بھی قہر کا لفظ بولا جاتا ہے، بڑا قہر ہو گیا، تو یہ ایک الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، ظلم کے معنی میں اور زور زبردستی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عربی زبان میں قہرہ اس کے معنی ہے غلب، غالب آ جانا، اپنا ارادہ کسی کے اوپر پورا کر گزرنا، اس کو کہتے ہیں قہر، اس کو کہتے ہیں غلبہ۔ تو قاہر کے معنی ہے غالب، قہار کے معنی ہے غلاب، سب پر غالب آنے والا، سب پر غالب آنے والا۔ اس سے پہلے ایک مبارک نام گزرا ہے العزیز، اس میں بھی تقریباً یہ معنی آئے تھے، لیکن دونوں میں باریک فرق ہے۔ تو القہار کے معنی سب پر غلبہ پانے والا، اپنے ارادے کو سب پر پورا کر گزرنے والا۔ القاہر کے بھی یہ معنی ہے، اور القہار میں پھر مبالغہ آیا۔ مبالغہ میں کل بھی بتایا تھا کہ کمیت میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، یعنی زیادتی بتائی جاتی ہے، اور کیفیت میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں چیزوں میں زیادتی معنی کو بتانے کے لیے مبالغے کا صیغہ اور وزن لایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب پر غالب ہے،
یعنی پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر غلبہ اللہ کا ہے، اسی کا ارادہ چلتا ہے، کوئی چیز اس کے ارادے کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ لا معقب لحکمہ ولا راد لقضائہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ صادر ہو جائے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ معقب، کوئی پیچھے ہٹا دے، اس کو کوئی ڈیلے کر دے، اس کو معرض التوا میں ڈال دیا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر ایک فیصلہ کیا کہ 3:13 پر یہ جملہ زبان سے نکلنا ہے، تو جب 3:13 ہو جائیں گی اسی وقت یہ جملہ زبان سے نکلے گا، نہ 1 سیکنڈ اس سے پہلے نکل سکتا ہے، نہ کوئی اس سے آگے اس کو لے جا سکتا ہے۔ کسی انسان کی پیدائش کے لیے یا اس کی موت کے لیے اللہ نے ایک وقت طے کر دیا کہ اس وقت یہ چیز ہوگی، تو پوری دنیا کی طاقت مل کر اللہ کے اس فیصلے کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی، ڈیلے نہیں کر سکتی، مؤخر نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، لا معقب لحکمہ۔ اور اس نے ایک فیصلہ کر دیا تو کوئی اس کو سرے سے ٹال ہی دے، سرے سے اس کو ختم ہی کر دے کہ یہ فیصلہ پورا ہی نہ ہونے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھی عدالتیں بڑے فیصلے کرتی ہیں، لیکن چھوٹی عدالت کے فیصلے کو بڑی عدالت ختم کر سکتی ہے اور اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ بڑی عدالت کے فیصلے کو تھوڑے دنوں کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایک فیصلہ عدالت سے نافذ ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے کے پورا ہونے سے پہلے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ عدالت کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، لیکن وہ حکومت کی دسترس میں ہی نہیں ہے، اس کو پکڑ ہی نہیں سکتی۔ لیکن اللہ عز و جل القاہر ہے، القہار ہے، تمام بندوں پر بھی، تمام مخلوقات پر بھی، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، بے لاگ حکمرانی اسی کی ہے۔ وہ بندوں کو کچھ اختیارات دیتا ہے، لیکن جب وہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس فیصلے کو نہ ٹال سکتی ہے، نہ مؤخر کر سکتی ہے، نہ بدل سکتی ہے۔ لا مبدل لحکمہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مؤخر نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ عز و جل القہار ہے، سب پر غالب آنے والے، سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے، سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے۔ کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے غلبے سے باہر نہیں، ہر چیز اس کے حکم کے تابع چلتی ہے۔ کوئی چیز اس کے حکم سے سرے منہ بال برابر بھی انحراف نہیں کر سکتی، اس سے ہٹ نہیں سکتی۔ کہ اللہ کا جو ارادہ ہے اس سے ہٹ کر کوئی آدمی اس کائنات میں کچھ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ القہار اس کا معنی ہے، کائنات کی ہر چیز پر اللہ عز و جل کا غلبہ ہے، بڑے سے بڑے بادشاہ پر بھی، بڑی سے بڑی حکومت پر بھی، بڑی سے بڑی مخلوق پر بھی، آگ پر، پانی پر، سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے۔ کوئی چیز اس کے ارادے سے سرے منہ بال برابر انحراف نہیں کر سکتی۔ نواسینا بیدک، سب کی پیشانیاں اس کے قبضے میں ہے، کوئی اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا نام ہے القہار، سب پر غالب آتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ القہار کی تعریف کرتے ہیں، القہار هو الذی یقسم ظہور الجبابرة من اعدائه فیقہرہم بالاماتۃ والاذلال۔ فرماتے القہار وہ ذات ہے جو اپنے دشمنوں میں سے ظالموں کی کمر توڑ دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے دشمن بنتے ہیں، جو جبریل کا دشمن، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو اللہ کا دشمن بنتا ہے، اللہ کے رسول کا دشمن بنتا ہے، جو جبریل و میکائیل کا دشمن بنتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن بنتا ہے، تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہے، یعنی اس کے نظام کے خلاف اپنا نظام دنیا میں چلانے والے،
اس کے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اپنانے والے یہ اللہ کے دشمن ہے۔ جیسے اس ملک نے اپنا قانون بنایا ہے، دستور، آئین اور کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، اس کے مطابق یہ ملک چلے گا۔ اگر کوئی آدمی اس ملک میں اپنا قانون چلانا چاہے تو یہ ملک کا دشمن ہے۔ اسی طرح اللہ نے پوری کائنات بنائی، اس زمین پر چلانے کے لیے قانون اتارا جس کا نام دین ہے، جس کا نام شریعت ہے، جس کا نام قرآن ہے۔ اب جو انسان اس عدل و انصاف والے رحمت پر مبنی قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اس زمین پر چلانا چاہے گا تو وہ اللہ کا دشمن ہوا۔ تو جو اللہ کے دشمن بنتے ہیں ان بڑے بڑے ظالموں کو، بڑے بڑے جابر و ظالم حکمرانوں کی کمر توڑ دینے والا ہے۔ کس طرح؟ یقہرہم، ان پر غالب آ جاتا ہے، بالاماتہ، ان کو موت دیتا ہے، موت کی نیند سلا دیتا ہے، والاذلالی، اور ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، ان کی عزت کو ذلت سے تبدیل کر دیتا ہے، وہ القاہر ہے، القہار ہے۔ بلکہ آگے فرماتے بل الذی لا موجود الا وهو مسخر تحت قہرہ و مقدرتہ عاجز فی قبضتہ، بلکہ جتنی موجودات ہیں اس کائنات میں، جتنی چیزیں موجود ہیں، وہ سب کی سب چیزیں اللہ کے قہر اور اس کی قدرت کے تحت مسخر ہے، تابع ہے، اور اس کے قبضے میں سب عاجز ہیں۔ اس کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کی قدرت کام میں نہیں آ سکتی۔ جب اس لفظ کا القہار جل جلالہ کا معنی سمجھا تو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ عز و جل کے اس نام میں کھو جائیں، اس میں غور کریں کہ کائنات میں کیسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جن میں کتنی قوت بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اس پر غلبہ اللہ کا ہے۔ آسمان سے شروع کر کے زمین پر آپ آ جائیے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان اتنا بھاری بھرکم ہے لیکن اللہ کے قہر نے اس کو روک کر رکھا ہے، اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتا، اپنی جگہ سے اس کو نیچے آنے نہیں دیتا، اس پر غلبہ اللہ کا ہے۔ زمین اپنی جگہ بچھی ہوئی ہے، کہتے ہیں پانی پر بچھی ہے، اس کو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرنے دیتا، ہلنے نہیں دیتا، ہٹنے نہیں دیتا، اپنی جگہ اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں، ایک خاص میزان سے اس کو گردش کرواتا ہے، اس پر کنٹرول اور غلبہ اللہ کا ہے۔ سورج اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، اس پر قہر و غلبہ اللہ کا ہے کہ جتنا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، جتنا اللہ کا ارادہ ہے، اتنی دیر وہ زمین پر رہ سکتا ہے، یعنی ہمارے ملک کے سامنے رہتا ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں اس کو زوال پذیر کر دیتے ہیں، اس کو غروب کروا دیتے ہیں، دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا ہی اس کی حرارت و گرمی زمین پر آتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ حالانکہ سورج میں اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ گرمی ہے، لیکن اللہ جتنا چاہتے ہیں، یہ فاصلے اللہ نے بنائے، زمین سے سورج کو اتنے فاصلے پر اللہ نے رکھا ہے، اس کی شعاؤں کو ایک خاص مقدار میں زمین پر وہی پہنچاتا ہے۔ سورج اللہ کے حکم کے، اس کے قہر کے تابع ہے، اس کے غلبے کے تابع ہے، چاند اللہ کے تابع، ستارے اللہ کے تابع، زمین غلہ نکالنے میں اللہ کے تابع۔ اللہ حکم دے کہ غلہ نکالنا ہے، مجال نہیں ہے کہ زمین انکار کر دے، اور اللہ حکم دے کہ نہیں نکالنا ہے تو مجال نہیں ہے کہ زمین نکال کر دیں۔ پانیوں پر اللہ کی حکمرانی اور اس کا قہر ہے، پانی پر، ہوا پر اس کی حکمرانی ہے، پہاڑوں پر اس کی حکمرانی ہے۔ یہ تو بے جان مخلوقات ہے۔ اس کے علاوہ جتنی جاندار مخلوقات ہیں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ شیاطین ہو، ان پر بھی اللہ کا قہر اور غلبہ ہے۔ وہ اللہ کے ارادے سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ پورے کائنات پر اللہ کا ارادہ نافذ ہے۔ پھر دنیا میں انسانوں کو اللہ نے بہت سارے اختیارات دیے ہیں، لیکن وہ اپنے اختیارات میں بھی اللہ کے تابع ہیں۔ مختار کل صرف اللہ ہے۔ کوئی کسی ملک کا حکمران بن جائے، سپر پاور بن جائے، لیکن اس کا بھی ارادہ محدود ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا ہی وہ چاہ سکتے ہیں، ورنہ وہ تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ پلاننگ ہوتی ہے، ارادے ہوتے ہیں، تخطیط ہوتی ہے، پلاننگ چلتی ہے، لیکن ساری پلاننگ کامیاب نہیں ہوتی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکر، سازشیں، تدبیریں دنیا کے لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن ان کی ہر سازش
کامیاب نہیں ہوتی۔ پلاننگ تو بہت ہوئی، کاغذات کالے کر دیے گئے، پلان بہت کیے گئے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بڑے نقشے بنائے گئے، بڑی تدبیریں کی گئی، بڑے جتن جتے گئے، لیکن کیا سب ارادے پورے ہو گئے؟ نہیں، بالکل ارادہ پورا ہونے پر آتا ہے اور اللہ کا ارادہ غالب آتا ہے، اور پھر ان کی ساری پلاننگ ختم ہو جاتی ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ بھی مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ واکید کیدا، اللہ فرماتے ہیں میں بھی سازش کرتا ہوں۔ بالآخر سازش اور ارادہ اللہ کا غالب آتا ہے۔ بہرحال تو پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہے، اس کا غلبہ ہے، کوئی چیز اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ چنانچہ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ دنیا کی حکومتیں، دنیا کی طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں، شیطانی اور دجالی طاقتیں بہت زیادہ پلاننگ کرتی ہے، راؤنڈ ٹیبل ان کی میٹنگیں ہوتی رہتی ہے، خفیہ ادارے کام کرتے ہیں، فری مشن کام کرتا ہے، اور اندیکھے ہاتھوں کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیتے ہیں، ان کے کچھ ارادے پورے بھی کرواتے ہیں، لیکن بالآخر ارادہ اللہ کا نافذ ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ پورا ہوتا ہے، ساری طاقتیں ختم ہو جاتی۔ پوری تاریخ آپ دیکھ لیجئے، قرآن مجید جگہ جگہ آپ دیکھتے چلے جائیے، آپ کو یہ چیز خوب کھل کر سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں انبیاء کے مخالفین نے کیا کیا، کیا سازشیں کی، لیکن پھر اللہ نے انہیں کیسے ناکام کیا۔ فرعون نے کیا کیا، لیکن پھر اس کا حشر و انجام کیا ہوا۔ قارون نے کیا کیا، پھر اس کا حشر و انجام کیا ہوا۔ ساری تاریخ اور ہسٹری انبیاء کی قرآن مجید میں جو قصص اور واقعات بیان فرمائے گئے ہیں اس کو پڑھتے چلے جائیے، اللہ کی یہ صفت بالکل منکشف ہو جائے گی، روز روشن کی طرح عیاں ہو کر ہمارے سامنے آ جائے۔ اس لیے ایک بات بطور خاص ذکر کرنا ہے، آج کل ہمارے دینی طبقوں میں اور مسلمانوں کے درمیان بہت سے لوگ ہیں جو ہر وقت اسی بات کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں کہ RSS کے کیا ارادے ہیں، ان کی کیا سازشیں ہیں، اور موساد کیا کر رہی ہے، اسرائیل کے کیا ارادے ہیں، امریکہ کے کیا ارادے ہیں، فلاں کے کیا ارادے ہیں۔ دشمنان اسلام کی سازشیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے رہتے، یہاں تک تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یقیناً ہے، ان کی تدبیریں اور آج نہیں ہر زمانے میں ہے، اور آئندہ بھی وہ کرتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، تو ان کی تدبیروں کو ذکر کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس انداز میں اس کو ذکر کرنا کہ اس سے دل پر ایک ہیبت طاری ہو، بزدلی آ جائے، نا امیدی پیدا ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا ہو جائے اور دشمنان اسلام کی ہیبت دلوں پر آ جائے، یہ چیز بہت غلط ہے، یہ بات ادھوری ہے، یہ لولی لنگڑی بات ہوگی جب تک کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ اللہ کے قہر کو ذکر نہ کریں کہ ہاں ہے ان کی تدبیریں، ہیں ان کی سازشیں، ہیں ان کی پلاننگ، لیکن ان سب کے اوپر ایک اور پلاننگ ہے، ان سب کے اوپر ایک اور پلاننگ ہے، اور وہ اللہ کی پلاننگ ہے، اور وہی غالب ہے۔ دنیا کی طاقتوں نے، آپ ماضی میں دیکھ لیجئے، صدیاں گزر گئی، اسلام کو مٹانے کی بڑی سازشیں ہوئی، بڑی بڑی، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بڑے بڑے مکر کیے، بڑی بڑی تدبیریں رچی گئی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، قرآن کہتا ہے کہ دشمنان اسلام نے اپنی سازشیں کی، مکاریاں کی۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے پاس ان کے ہر مکر کا علم ہے، اللہ کے پاس ان کی ہر سازش کا توڑ اور جواب ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فی نفسی ہی ان کے مکر، ان کی پلاننگ، ان کی تدبیریں، ان کی تیاریاں، ان کی سازشیں کیسی تھی؟ ایسی تھی کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا ان کی سازشیں پوری ہو گئی؟ ان کی مکاریاں کامیاب ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب آیا،
اور اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو ختم کر کے دکھایا۔ تو جب کبھی اس طرح کی مواقع پر بات ہو تو پھر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی غلبے کو، اس کے قہر کو، اس کی قہاریت کو خوب کھول کر بیان کیا جائے کہ اللہ کی قہاریت ان سب طاقتوں پر غالب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے یہ ساری قوتیں ہیچ نظر آئے، وہ لوہے کے ٹکڑے نظر آئے، اس کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور جیسے ابھی میں نے ذکر کیا امام غزالی رحمہ اللہ کی تعریف، القہار الذی یقسم ظہور الجبابرۃ من اعدائی، القہار وہ ذات ہے جو اپنے دشمن ظالم جابر بادشاہوں کی کمر توڑ دیتا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی یہ ظالم بستیوں کی کمر ہم نے توڑ دی کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ کمر توڑ دینا مطلب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آدمی بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہم نے سب کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا۔ اللہ عز و جل کی یہ صفت قہاریت آپ کو قرآن مجید میں جا بجا ملے گی۔ جب کبھی دنیا میں کوئی ظالم اور طاغوت کھڑا ہوتا ہے، سرکش بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، اپنی الہیت کے دعوے کرنے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کو ان پر ظاہر فرماتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے اور ساری طاقتیں پاش پاش کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت نوح علیہ السلام کے تاریخ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، ہر زمانے میں آپ کو ایسے ظالم و جابر لوگ ملیں گے، ایسی قومیں گزری ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے قوم عاد، قوم سمود، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کا کیا حشر کیا؟ ارم، جو ارم میں بسنے والے تھے اور بڑے اونچے اونچے ستونوں والی عمارت بناتے تھے، لمبے تڑنگے لوگ تھے، بڑے طاقتور تھے۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسے لوگ تو کبھی دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود کو نہیں دیکھا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اتنے طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنائے، کاریگری میں اور صنعت میں بڑے ماہر تھے، بڑی طاقتور قوم تھی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کو نہیں دیکھا جو سزا دینے پر آتا تو میخیں گاڑ دیتا تھا، زندہ انسانوں کو میخیں گاڑ کر جان سے مار دیتا تھا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، جنہوں نے ملکوں میں، شہروں میں بڑی طغیانی اور سرکشی کی، بڑا سر ابھارا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور کیسے ان کو مغلوب کیا۔ فرعون کو سمندر میں غرقاب کیا، قوم عاد کو ہوا سے تہس نہس کر دیا، قوم سمود پر صاعقہ اور زوردار گرج آئی اور وہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نامی بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرتا تھا۔ وَإِذْ قَالَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے سلطنت و بادشاہت کیا دی، غرور میں آ گیا۔ اذ قال ابراہیم، اللہ حضرت ابراہیم نے اس کو دعوت دی کہ تو معبود نہیں ہے، معبود اللہ ہے، الذی یحیی و یمیت، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ تو کیا کہنے لگا؟ انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں۔ چنانچہ ایک قیدی کو بلایا جس کے لیے سزائے موت سنا دی گئی تھی، اس کو رہا کر دیا کہ دیکھو میں نے اس کو زندگی دی، اور ایک بے گناہ انسان کو بلا کے قتل کر دیا کہ دیکھو میں نے اس کو موت دے دی۔ اس طرح کے درجے پر پہنچا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس کو کیسے مغلوب کیا؟ ایک مچھر اس کے ناک میں گھس گیا اور پھر قصہ تمام ہو گیا۔ وہ ایسی حقیر سی مخلوق کے ذریعے سے ایسے ظالموں کی کمر توڑ دیتا ہے، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اور قارون جو بڑا غرور کرتا تھا اپنے مال و دولت پر، زمین میں اس کو ڈھسا دیا، مغلوب، اللہ غالب آیا، وہ مغلوب ہوئے۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے قہر کے جلوے دکھائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، مکہ مکرمہ میں سرداران مکہ بڑے طاغوت اور سرکش بنے پھرتے تھے، لیکن بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیفر کردار تک پہنچا دیا، بات ختم ہوئی۔
فتح مکہ کے موقع پر سرے سے ان کو مغلوب کر دیا گیا، فاتحانہ شان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تاتاری آئے اور روم اور ایران کی سلطنتیں آئی، اللہ تعالیٰ نے سب کو مغلوب کیا۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ظاہر ہوتی رہتی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ پوری کائنات پر اللہ کا غلبہ ہے، اللہ کا غلبہ ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے کہ وہ کیسا قہار ہے، سب پر اپنے ارادے نافذ کرتا ہے۔ خود اپنی ذات میں دیکھ لیجئے، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں وہ کریں، لیکن نہیں کر پاتے۔ اللہ کا ارادہ غالب آتا ہے، اللہ کا ارادہ غالب آتا ہے۔ بیماری کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں تدبیریں کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ غالب ہے، چل رہی ہے۔ جب تک اس کا ارادہ نہیں ہوگا وہاں تک دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ وہ القہار ہے، القہار ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ قہار کا معنی ظالم کا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اگر پوری قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دے تو اللہ کا قہر اس کے عدل سے ملا ہوا ہے۔ وہ قاہر ہے تو ساتھ میں عادل بھی ہے۔ اللہ کا ایک نام آئے گا العدل، اللہ سراپا انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ چھوٹی سی مثال، وللہ المثل الاعلیٰ، چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے کہ دنیا کی حکومتوں نے اپنے ملک کو چلانے کے لیے، ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اپنے زعم کے اعتبار سے، اپنے گمان میں بہت سارے قانون بنائے ہیں۔ اگر دنیا میں یعنی کسی ملک میں کوئی ظالم آدمی، کوئی گنڈا آدمی آ جائے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کی جان لیتا ہے، لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ ناجائز طور پر کر لیتا ہے، تو پھر حکومتیں اس کو اپنے کنٹرول میں لیتی ہے۔ کبھی اس کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے، کبھی اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، کبھی اس کو پوری زندگی کی سزا سنا دی جاتی ہے، جیل میں رہنے کی، اور اس طرح کی سزائیں دے کر اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ حکومت اس پر غالب آتی ہے بسا اوقات، تو یہ اس کو سزائے موت دے دینا یہ ہرگز ظلم نہیں ہے، یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے اوپر اپنی صفت قہاریت کو ظاہر کرتے ہیں، کسی قوم کے اوپر، تو اس کے ساتھ اس کا عدل ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو چاہا جہاں چاہا سزا دے دی، نہیں، عدل کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ القہار ہے لیکن ساتھ میں العدل بھی ہے، لہذا عدل کے مطابق اپنی صفت قہاریت کو وہ غالب کرتا ہے۔ پھر اس کا عدل اس کی رحمت سے ملا ہوا ہے، وہ العدل ہے تو الرحمن اور الرحیم بھی ہے، اس کے عدل میں رحمت چھپی ہوئی ہے۔ جس طرح حکومت اگر کسی بڑے ظالم آدمی کو قید کر کے سزائے موت دیتی ہے تو یہ حقیقت میں باقی ساری انسانیت پر بہت بڑا رحم ہے۔ یہ عدل انصاف کرنے سے دوسروں پر رحم اس میں چھپا ہوا ہے۔ اور اس کا انتقام، جب وہ انتقام لیتا ہے تو یہ انتقام بھی ان اللہ عزیز ذو انتقام انا من المجرمین منتقمون، اللہ انتقام بھی لیتا ہے، لیکن اس کا انتقام اس کے حلم کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ پہلے ہی دن انتقام نہیں لے لیتا ہے کہ آج کسی نے ظلم کیا اور فوراً اللہ کی پکڑ آ گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حلم سے معاملہ کرتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے، بہت بردباری سے کام لیتا ہے، فوراً جوش میں آ کر اپنی طاقت استعمال نہیں کر دیتا، حالانکہ چاہتا تو اس کو اٹھنے سے پہلے مار دیتا، لیکن اس کو مہلت دیتا ہے۔ وہ دنیا میں ظلم و جور کا بازار گرم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بردباری کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر ایک موقع آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی صفت انتقام اس پر ظاہر ہوتی ہے۔ ان اللہ لیملی الظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن پھر جب پکڑنے پر آتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بھی بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ تو اس کا قہر اس کے عدل سے ملا ہوا ہے، عدل رحمت سے ملا ہوا ہے، اس کا انتقام اس کے حلم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے سارے نام ایک ساتھ ملا کر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، اس کو الگ الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک نام کا معنی سمجھے تو دوسرے نام کو اس کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے جلوے آپ کو کائنات میں نظر آئیں گے۔ کائنات کل جو بڑے ظالم و جابر بنے ہوئے تھے، بڑے احکامات دنیا میں نافذ کرتے تھے، آج سلاخوں کے پیچھے۔ کل جو پورے ملک پر اپنا حکم چلاتے تھے، آج چڑیا گھر میں بھی ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔
کل جو پورے حکم پر اپنا ایک حکم ایک آواز پر پورے سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، آج بستر مرگ پر پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جلوے آتے رہتے ہیں سامنے۔ کل جو حکمران تھے آج اتار دیے گئے کرسی سے اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاری ہے جو سب پر غالب ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا مانگی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اور بھی آگے لمبی اس کے بعد دعا ہے قرآن مجید کے بارے میں، لیکن یہ جو الفاظ اللہم انی عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، اور بندہ یعنی غلام کو کوئی اختیار نہیں، آقا کے سارے اختیارات چلتے ہیں۔ اور صرف میں نہیں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام تھا، میرا دادا بھی، نسل ہاں نسل سے ہم تیرے بندے چلے آ رہے۔ وابن امتک، ماں کی طرف سے میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، ماں کی طرف سے بھی غلامی، باپ کی طرف سے بھی غلامی، ماں بھی تیری غلام، باپ بھی تیرا غلام، دادا بھی، نانا بھی، اوپر تک نسل ہاں نسل حضرت آدم تک سب کے سب ہم تیری غلامی میں چلے آ رہے ہیں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ کسی انسان کی چوٹی پکڑ لی جائے تو پورا انسان قابو میں آ جاتا ہے۔ ناصیہ تو ایسے کہتے ہیں اس پیشانی کو، لیکن یہ نہیں پکڑی جاتی۔ یہ ناصیہ سر کے اوپر کے جو بال ہوتے ہیں، یہاں سے اگر کسی انسان کو پکڑ لیا جائے تو پورے انسان پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایک کی چیز کی نواسی العباد بیدی، ساری مخلوقات کی پیشانیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہے، یعنی سب پر اسی کا کنٹرول چلتا ہے۔ ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا جو بھی حکم و فیصلہ ہوگا وہ نافذ اور پورا ہو کر رہے گا۔ تو میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے اور وہ میرے اوپر نافذ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ ماضٍ فی حکمک، ہر آن ہر گھڑی میں تیرے حکم کے مطابق چل رہا ہوں۔ عدل فی قضاؤک، تیرا ہر فیصلہ جو میرے بارے میں نافذ ہوتا ہے وہ سراپا عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ کیا پیاری اللہ کی تعریف کی، عدل فی قضاؤک، تجھے میرے اوپر پورا اختیار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو اپنے اختیارات کا کبھی غلط استعمال کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں قوت اور اختیارات بہت غالب ہوتے ہیں وہاں ظلم کی داستانیں رقم کی جاتی ہے۔ جہاں اختیارات بہت کامل ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہاں اپنے اختیارات کا، اپنی قوت کا بہت غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں عدل و انصاف کے تقاضے بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں کہ کون پوچھنے والا، میں ہوں، جو چاہے کروں۔ لیکن اللہ عز و جل تمام تر اختیارات رکھنے کے باوجود بھی، پوری قدرت رکھنے کے باوجود بھی، قادر مطلق اور مختار کل ہونے کے باوجود بھی عدل و انصاف کے دامن کبھی وہاں سے چھوٹتا نہیں ہے۔ اس کا معاملہ عدل اور فضل کے درمیان دائر رہتا ہے، جس کا جتنا حق ہے وہ تو ملتا ہی ہے، اور اکثر و بیشتر فضل فرماتے ہیں کہ استحقاق سے زیادہ دیتے ہیں، لیکن ظلم کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا ظلم اليوم، نہ دنیا میں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی وہ ظلم نہیں کرتا، اور لا ظلم اليوم، قیامت کے دن بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ، ذرے کے برابر بھی خیر کی ہے وہ بھی دیکھے گا، ذرے کے برابر شر اور برائی کی وہ بھی دیکھے گا، ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو عدل فی قضاؤک، تیرا ہر فیصلہ جو میرے بارے میں نافذ ہوتا ہے وہ سراپا عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ لہذا بہت سی مرتبہ انسان اپنے بارے میں اللہ کی جو قضاء و قدر ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پر ناراض ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میرے اوپر ہی مصیبتیں کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میرے اوپر ہی بیماریاں کیوں، میرے ساتھ ہی غربت کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں برا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس پر اعتراض کا کسی کو حق نہیں۔ عدل فی قضاء، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو چار و ناچار ماننا ہے۔ من رضی
فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اس کو اللہ کی طرف سے رضامندی ملتی ہے، جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اللہ کے فیصلے کو ٹالتی نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کو اللہ کی ناراضگی ملتی ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں، ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی، عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ کیا دعا مانگی؟ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں تیرے ہر نام کے طفیل، بکل اسم هو لک، اللہ کے ناموں کے طفیل دعا کی جاتی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اچھے اچھے خوبصورت نام ہے، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اسألک بکل اسم هو لک، میں دعا کرتا ہوں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے طفیل جو تیرا نام ہے، سمیت به نفسک، جو تو نے خود اپنا نام رکھا۔ اللہ نے اپنے نام خود رکھے ہیں، ہمارے نام تو ہمارے گھر والوں نے رکھے، اللہ کا نام کسی اور نے نہیں رکھا اور نہ کوئی اور رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نام توقیفی ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، اللہ کو کسی اور نام اپنی طرف سے بنا کر نہیں پکار سکتے۔ اللہ نے اپنے جو نام رکھے، جو قرآن میں اتارے، جو نبی پر اتارے، جو کسی اگلی کتاب میں اتارے، وہی نام سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ اپنی طرف سے ہم اللہ کا نام نہیں بنا سکتے۔ سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک، تو نے اپنی کتاب میں اپنا جو بھی نام اتارا، جیسے یہ نام اللہ کی اپنی کتاب میں اتارے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنا وہ نام نہ کتاب میں اتارا نہ کسی اور کو معلوم ہے، لیکن اپنے کسی بندے کو، اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے وہ نام سکھایا۔ علمتہ احدا من خلقک، ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن تیری مخلوق میں سے کوئی جانتا ہے جسے تو نے سکھایا ہے۔ او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تو نے نہ کتاب میں اتارا، نہ کسی نبی کو سکھایا، نہ کسی مخلوق کو سکھایا، کسی کو نہیں، وہ نام تو نے اپنے پاس علم غیب میں ہی محفوظ رکھا ہے، کسی کو نہیں سکھایا، لیکن تجھے پسند ہے، تیرا وہ نام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے صرف یہ 99 نام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے جو کسی مخلوق کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کچھ نام ایسے جو کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ صرف اللہ جانتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ان تمام ناموں کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا مانگی؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ربیع قلبی، ربی کہتے ہیں بہار کو، بہار بارش کے موسم کو کہتے ہیں، جس میں ہر جگہ ہریالی ہریالی ہوتی ہے، گرینری گرینری ہوتی ہے، مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی۔ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے میرا دل ہر وقت باغ و بہار رہے، ہر وقت کھلا رہے، ہر وقت پھلا پھولا رہے، دل کی دنیا میں کبھی خزاں نہ آئے، دل کی دنیا میں کبھی قحط سالی نہ آئے، دل کی دنیا کبھی بنجر اور ویران نہ ہو جائے۔ جیسے بارش کے موسم کے، گرمی کے موسم میں زمینیں خشک ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اس میں دراریں پڑ جاتی ہے، کہیں گھاس کا نام و نشان نظر نہیں آتا، ہمارا دل کبھی ایسا ویران نہ ہو، دل ہر وقت معرفت کے پھل پھول کھلاتا رہے، دل پر ہر وقت تیری معرفت کی بارش برستی رہے۔ قرآن عظیم کے ذریعے سے دل میں بہار آتی۔ اگر دل خشک ہو گیا ہے، دل ویران ہے، قرآن کی طرف آئیے، قرآن پڑھیے، اس کو سمجھیے، آپ کا دل باغ و بہار ہو جائے گا۔ قرآن آپ کے ہر درد کا درماں ہے، ہر غم کا علاج ہے۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء حزنی، میرے غم کا مداوا بنا دے، غم کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن کو بنا دے۔ یہ قرآن غموں کو دور کرتا ہے، پڑھیے تو صحیح، سمجھیے تو صحیح، اس میں ایسے معانی ہے، ایسے مضامین ہے، وہ ہمارے غموں کو کافور کر دیتے، ہمارے غموں کو کافور کر دیتے۔ جلا حزنی وذهب ہمی وغمی، ارے آگے کا بہت ٹینشن ہے، فیوچر میں کیا ہوگا، ہم ہے ہم،
اور پیچھے کچھ غلطیاں ہو گئی ہے اس کا ٹینشن ہے، اس کو غم کہتے ہیں، ان سب کے ختم ہونے کا ذریعہ قرآن کو بنا دیجیے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غم سب دور فرما دیتے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں ہم نیت کر زندگی بھر، زندگی کے آخری دن تک قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کے معنی کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، اس کے ذریعے سے اپنی راتوں کو آباد رکھیں گے، اس کے ذریعے سے اپنے دین کو روشن کریں گے، قرآن کے نور سے ہم روشنی حاصل کریں گے، اپنے غموں کو ہم اس سے علاج کریں گے، اپنی پریشانیوں کو قرآن سے دور کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے واسطے دے کر، تمام اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر جو دعا فرما رہے ہیں، وہ دعا کیا ہے کہ قرآن عظیم میرے رگو پہ میں سما جائے، ان تخلطہ بدمی ولحمی۔ بعض دعا میں یہ کہا کہ قرآن کو میرے گوشت اور پوست میں، میرے خون میں پیوست کر دے، جیسے خون پورے جسم میں دوڑتا ہے، وہ الگ نہیں ہو سکتا، قرآن بھی میرے اندر ایسا رچ بس جائے، ایسا اتر جائے، وَأَن تَسْتَعْمِلَ بِهِ بَدَنِي، اور میرا جسم قرآن کے مطابق مستعمل ہو، اس سے استعمال کیا جائے۔ کیا کیا عجیب دعائیں قرآن کے بارے میں مانگی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق دے، اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق دے، اور اس دعا کو مانگنے کی توفیق دے۔ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے۔ ان تستعمل به بدنی، اللہ قرآن مجید کے مطابق ہمارے بدن کو استعمال کرنے کی توفیق دے۔ نیت کیجیے، اللہ کرے کوئی ایسا سلسلہ جس طرح یہ اسماء حسنہ کا جاری ہے، اللہ تفسیر کا بھی کوئی ایسا سلسلہ جاری فرما دے جس میں ہم بھی پڑھیں، سمجھیں، آپ کو بھی سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے۔ قرآن مجید کا علم اور قرآن مجید کی تفسیر عجیب علم ہے، اس سے یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس کی جدت کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ نیا رہتا ہے، کبھی اس میں خزاں نہیں آتی، کبھی الفاظ پرانے نہیں ہوتے، اس کو بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، اس میں عجائب ہے، غرائب ہیں، بہت پیارے الفاظ و معانی ہے۔ ہمیں چاہیے، میں تمام سننے والوں سے درخواست کروں گا، اپنے دل و دماغ میں ان معانی کو گھمائیے، اپنی سوچ کو بلند کیجیے۔ ہر وقت کھانے پینے کی اور دنیا کی گندی چیزوں کے گرد اپنی سوچ کو مت گھمائیے، ابھی اپنی سوچ کو بلند کیجیے، اپنی سوچ کو پاکیزہ کیجیے، اللہ کی ان صفات کے بارے میں غور کیجیے، معرفت کو۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و معرفتک، کیا دعا مانگی؟ اللہ میرے دل کے وساوس، میرے دل کے خیالات تیری خشیت ہو، تیرا جلال ہو، تیری ہیبت ہو اور تیری معرفت ہو، دل ان معانی کے ارد گرد گھومتا رہے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ بہرحال بات کہیں بہت لمبی ہو گئی اور آگے نکل گئی، تو یہ پیاری دعا بیچ میں آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اس کو خود یاد کرنا چاہیے، دوسروں کو یاد کروانا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو یہ اللہ عز و جل کا پہلا نام تھا، القہار جل جلالہ، ہر جگہ اس کی نمایاں ظہور ہے۔ تو اس کے تقاضے کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، اس نام پر ایمان و اعتقاد، اس نام پر ایمان رکھے کہ اللہ القہار ہے، اس پوری کائنات میں اسی کا ارادہ غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ارادے پر، اپنے حکم پر غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ لا معقب لحکمہ، کوئی اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، پیچھے نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، ہر بندے کے اوپر اسی کا غلبہ ہے۔ لہذا اس نام پر ایمان اور اعتقاد ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ مخلوق کی ہیبت، ان کا رعب، ان کا خوف دل سے نکلے گا کہ سب لوگ چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، وہ اللہ کے حکم کے تابع۔ چنانچہ ایک واقعہ بہت پیارا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بصرہ کے گورنر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر المومنین کی طرف سے بصرہ کے گورنر کے نام ایک حکم آیا کہ آپ میرے ماتحت ہو، آپ کو میرا یہ حکم نافذ کرنا ہے۔ اور وہ امیر المومنین کا جو حکم تھا وہ ایسا تھا جو ظلم پر مبنی تھا، جس کو پورا کرنے سے اللہ ناراض ہوتے تھے۔ بصرہ کے گورنر نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال کیا، مشورہ مانگا کہ کیا کروں؟ اگر خلیفہ کا حکم پورا کرتا ہوں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر اس کا حکم پورا نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنے جاتا ہوں تو خلیفہ یعنی یزید ناراض ہوتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بہت عجیب جواب دیا، اللہ ینقذک من یزید و یزید لا ینقذک من اللہ، اللہ اس پر قادر ہے کہ یزید کے ظلم سے، اس کی قوت سے، اس کے غلبے سے تجھے چھڑا لینا چاہتے، یعنی اگر تو نے اللہ کا حکم پورا کیا، یزید کا حکم پورا نہیں کیا تو وہ ناراض ہوگا، کوئی سزا دے گا۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ تجھے، اللہ ینجیک من یزید و یزید لا ینجیک من اللہ، لیکن اگر تو نے یزید کا حکم پورا کیا اور اللہ کا حکم پورا نہیں کیا، اس کو ناراض کیا، تو اللہ اگر غضبناک ہوئے تو اللہ کے غضب سے یزید تجھے نہیں بچا سکتا۔ لہذا اللہ کے حکم پر کسی مخلوق کی رضامندی کو مقدم نہ کریں، کائن من کان، جو بھی ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ کوئی وقت کا ظالم حاکم ہو، یا کوئی باپ ہو، یا کوئی شوہر ہو، یا کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، کائن من کان، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کسی انسان کا حکم پورا نہیں کیا جائے۔ تو جب اس کا ایمان و اعتقاد ہوگا تو یہ سارے خوف دور ہو جائیں گے، پھر غلامی سے انسان کو نجات ملے گی۔ انسان جب اس نام کے اوپر ایمان لاتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اندر ایک خاص قوت محسوس کرے گا کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جو القہار ہے، جس کا حکم سب پر چلتا ہے۔ جب میں اس سے کہوں گا تو وہ میرے بارے میں فیصلہ کرے گا، تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ کوئی میرے بارے میں کچھ بھی سوچ لے، لیکن جب تک اللہ القہار کا ارادہ نہیں ہوگا وہاں تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا القہار کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، جو طاقتور کے ساتھ جڑتا ہے اس کو طاقت ملتی ہے، جو القہار کے ساتھ جڑتا ہے اس کو قوت و طاقت ملے گی۔ دوسرا تقاضا اس نام کا یہ ہے کہ بندہ یہ صفت اپنے اندر کیسے پیدا کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے نفس پر، اپنی شہوت پر، اپنی لالچ پر، اپنی حرص پر غلبہ پالے، کس کو ناجائز جگہوں پر استعمال نہ ہونے دے، یہ بندوں میں سے القہار ہے۔ اس لیے کہ انسان کا نفس بہت سے تقاضے کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، تو القہار بندوں میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کے تقاضوں پر غالب آئے، شریعت کے خلاف نفسانی خواہشات کو جانے نہ دے، کھلی لگام نہ چھوڑ دے، ڈھیلی ایسی لگام نہ چھوڑے کہ جہاں چاہے وہ نفس لے کر جاتا رہے، نہیں، نفس پر اپنی لگام کس کر رکھے، نفس کے اوپر غلبہ پائے۔ اپنی لالچ انسان کو بہت کچھ لے جاتی، لیکن حرام کا معاملہ ہے تو اپنی لالچ کو وہیں روک لے، اس پر قابو کر لے، اس پر کنٹرول کر لے۔ حرص کہیں لے جانا چاہتی ہے لیکن وہ حرام جگہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو روک لے، شہوت کہیں لے جانا چاہتی ہے، حرام جگہ ہے تو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، یہ بندہ القہار ہے۔ امام غزالی صرف اتنا لکھتے ہیں، اس سے آگے دکتور یوسف القرضاوی فرماتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں، یہ نفس و شیطان پر غلبہ یہ تو اپنی ذات تک محدود ہے، لیکن کچھ شیاطین الانس بھی ہے، انسانی شیطان ہے، بہت سی مرتبہ جناتی شیاطین کے مقابلے میں یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسانی شیاطین کون ہے؟ جو دنیا میں ظالم و جابر بنے ہوئے ہیں، دنیا میں کفر و شرک کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، دنیا میں فساد کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا، خیانت کا اور گناہوں کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ظالموں پر، ایسے جابروں پر، ایسے شیاطین الانس پر بھی اپنی لگام کسے اور ان کو بھی کنٹرول کرے، یعنی اپنے غلبے سے، اپنے بازو کی طاقت سے ان لوگوں کو روکے اور دنیا میں سے فساد کو ختم کرے، وہ بندہ القہار ہے، وہ القاہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا پرتو ہے۔ دنیا میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں، جب اللہ انہیں قوت دیتے ہیں، زمین میں انہیں قابو دیتے ہیں، تو پھر وہ زمین پر عدل و انصاف قائم کرتے ہیں، ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں، فساد کو ختم کرتے ہیں، بے حیائی کو مٹاتے ہیں، بے شرمی کو ختم کرتے ہیں، عدل و انصاف کو عام کرتے ہیں۔ وہ بندے بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا خاص پرتو دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ کی صفت قہاری ان پر غالب ہوتی ہے تو وہ بھی دوسرے ظالم بندوں پر اور شیاطین الانس پر غالب آتے چلے جاتے ہیں۔ اور چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اس نام کے مدد سے اللہ سے دعا کی جائے۔ جب ایسا موقع ہو، موقع کی مناسبت سے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ جب کوئی ظالم بڑا سرکشی کر رہا ہو تو اللہ کو اس نام کا واسطہ دینا چاہیے، یا قہار، یا قہار، یا قہار۔ اللہ کے اس نام سے اللہ کو پکار کر پھر دعا کی جائے کہ تو اس کے اوپر اپنا غلبہ ظاہر فرما، اپنا قہر ظاہر فرما اور اس کو مغلوب کر دے۔
جب نفس بڑا سرکش ہونے لگے، گناہوں کے اوپر بڑا آمدہ ہونے لگے اور انسان اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے، ناجائز محبتیں دلوں پر قبضہ جما لے اور پھر انسان اپنے آپے سے باہر نکل جائے، اس وقت کہ یا قہار، اللہ تو القہار ہے، میرے ارادے پر تو غالب آ جا، میرے نفس پر مجھے غلبہ عطا فرما، اس طرح اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نام کی برکت سے نفس و شیطان پر بھی غلبہ دیتے ہیں، دنیاوی دشمنوں پر بھی غلبہ عطا فرماتے ہیں، بڑے بڑے ظالموں اور طاغوتوں کی کمر بھی اللہ توڑنے والے ہیں۔ القہارو کی برکت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا ایک مبارک نام القہارو ہے۔ 2 ناموں کا ارادہ کیا تھا لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، آج ایک ہی نام پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ الوہاب جل جلالہ کے بارے میں اگر زندگی رہی تو سبق دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑا پیارا نام آنے والا ہے۔ آج جلال تھا تو کل انشاءاللہ جمال دیکھیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ کا خوف غالب آ رہا ہے تو کل انشاءاللہ امید غالب آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں مومن بندہ گردش کرتا رہتا ہے۔ مومن کے دل پر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی مختلف تجلیات ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس پر کیفیات بھی الگ الگ آتی ہے۔ کبھی اس پر اللہ کا جلال منکشف ہوتا ہے تو خوف کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی جمال منکشف ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر امید کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی جلالی شان ہوتی ہے، کبھی جمالی شان ہوتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہوتی ہے اپنی مخلوقات میں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے اس کا حصہ لینا چاہیے اور مختلف موقع پر اس کی تجلیات کو حاصل کرنا چاہیے اور ان ناموں سے اللہ کو پکار کر اس سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی عظمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اللہ ہمارے ارادے کو اپنی رضا کے اوپر، اپنی رضا کے مطابق بنا دے اور اللہ تعالی ہمارے نفس و شیطان پر ہمیں غلبہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان باتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خوب شکر ادا کیجئے، اللہ نے آج کا سبق پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق دی۔ یقیناً لاکھوں روپیے ملنے سے زیادہ یہ قیمتی نعمت ہے جو اللہ کے نام کی معرفت حاصل ہوئی۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔